تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں اور صوبے میں ہمارے شہر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر بات کی جائے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب مہمان شخصیت یہاں پہ اپنی بات کرتے ہیں اس کے بعد کویشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے. تو تمام ممبران سے درخواست ہے کہ جب حاجی صاحب بات کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد اپنا ہاتھ اشارہ کیجیے گا تو سیکرٹری صاحب جو ہے آپ کو موقع دیں گے. سب کو موقع ملے گا تو کوئی جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیمرے ریڈی ہو جائیں تو بتا دیں تاکہ شروع کر دیں. ریڈی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدر شار پریس کلب ارشد ملک صاحب کا, سیکرٹری ہمارے پریس کلب کی آپ کی جو ایسوسیشن ہے, اور باقی تمام عہدیدار, معزز ممبران, ہمارے میڈیا کے تمام دوست. ارشد عزیز ملک صاحب نے مجھے پچھلے کوئی ہفتے 10 دن سے ہم کانٹیکٹ میں تھے, اور انہوں نے مجھے دعوت دی ہوئی تھی کہ میں پریس کلب آؤں اور میڈیا کے ساتھ بات چیت کروں, میٹ دا پریس کا جو پروگرام ہے اس کو اٹینڈ کروں. یقیناً یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ دنیا کو جاننے والے, حالات پہ نظر رکھنے والے, علم کے سمندر میں مستقل گوہر نایاب کی تلاش کرنے والے آپ کے ساتھ میں آج آیا, اور ہم کچھ باتیں کر لیں گے, اور یہ انشاءاللہ ایک 2 وے ایکسچینج ہوگا. خیبر پختونخوا کے آئی جی کی حیثیت سے مجھے 1.5 سال تقریباً ہو گیا ہے. اس دوران میرے 4-5 چکر بھی لگے ہیں, پریس کلب کے آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی میری ہوئی ہے, اور پچھلے چند دنوں سے جب سے ارشد عزیز ملک صاحب نے مجھے دعوت دے رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ میری الوداعی دعوت کرنے کے پروگرام میں ہے, اور الوداعی دعوت میں تو پھر ہم مہمان کے طور پہ آتے ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں بالکل کوئی علم نہیں ہے کہ یہ الوداعی دعوت ہے یا الوداعی ملاقات ہے یا مڈ ٹرم آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور آگے چلیں گے. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے, میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جب تک ہیں انشاءاللہ اپنی حد الوسع بہترین کوشش, ایفرٹ, انتہائی نیک نیتی خلوص کے ساتھ پبلک انٹرسٹ کے اندر رہتے ہوئے, ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر جو عوام کی خالصتاً میرٹ کے اوپر سیکیورٹی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خیبر پختونخوا پولیس اویلیبل ہے, موجود ہے, ہر دم کوشاں ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے اس کا سربراہ ہوں, اور شہیدوں کی اور غازیوں کی یہ فورس ہے, محنت سے کام کرتے ہیں اور ہر دم تیار ہیں. مشار میں مجھے تقریباً 4.5 سال اب ہو رہے ہیں. میں 3 سال کے قریب کمانڈانٹ MC کے طور پہ رہا, اور مجھے 1.5 سال سے کچھ اوپر ہو گیا ہے اس پوزیشن کے اوپر بھی. مشار یقیناً پھولوں کا شہر, محبت کرنے والوں کا شہر, اور انتہائی باسلیقہ پریس اور میڈیا کے دوستوں کا شہر. پچھلے 1-1.5 سال سے ہماری سیکیورٹی سچویشن میں کچھ ڈیٹیریوریشن آئی ہے. یہ جو سیکیورٹی سچویشن کا گراف نیچے گیا ہے, اس کی کچھ علاقائی تناظر میں ہم دیکھیں تو وجوہات بھی ہیں, اور علاقائی تناظر سے مراد یہ ہے کہ پاکستان سے باہر کے کچھ حالات ایسے ہوئے جس میں نیچرلی جو
افغانستان کی صورتحال سیاسی بھی اور فوجی بھی تبدیل ہوئی، اور کچھ ایسے گروہ، ایسے لوگ جو پہلے افغانستان میں سرگرم تھے، وہ پاکستان آئے، اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا، مختلف جگہوں پر کچھ ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئے جس سے جان و مال کو خطرات بھی لاحق ہوئے، اور جو جان و مال کو خطرات لاحق ہوئے اس میں سب سے زیادہ جانیں پولیس کی ہی گئی۔ پولیس کے پچھلے سال کے جو شہداء تھے پچھلے 4-5 سالوں میں، ان شہداء کی تعداد میں سب سے زیادہ 25 سال رہی تعداد۔ اس کے علاوہ جو حملے ہوئے وہ بھی زیادہ تر کسی اور جگہ پر نہیں ہوئے، پولیس کی اسٹیبلشمنٹ پہ ہوئے، چوکیوں پر ہوئے، تھانوں پر ہوئے، پولیس کی موبائلز پہ اور گاڑیوں پر ہوئے، اور بنیادی طور پہ جو ٹیررسٹ کی کوشش تھی، دہشت گردوں کی کوشش تھی، وہ یہی تھی کہ پولیس کو ڈیمورلائز کریں، اور پولیس کو ڈیمورلائز کرنے کے بعد سوسائٹی کے اوپر، ہمارا جو سول سوسائٹی ہے اس کے اوپر ایک غلبہ حاصل کر لیں۔ جب لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہمارے اپنے محافظ جو ہیں وہ ڈیمورلائز ہو چکے ہیں، تو پھر سوسائٹی کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ باوجود ان تمام باتوں کے ہم نے قربانیاں بھی دی اور کھڑے رہے اور کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اس ملک کا، اس صوبے کا اور ہر ضلع کے چپے چپے کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے اور حلف لیا ہے، اور انشاءاللہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم یہ کام مسلسل کرتے رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ذرا بھی عدم تحفظ کے احساس کا شکار نہ ہوں۔ آپ بالکل اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ انجام دیں۔ آپ کی پولیس موجود ہے، آپ کی پولیس آپ کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یہ سب ریورس ہوں گی، اور ریورس ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں، اسکولوں میں بچے جانے، ہسپتالوں میں اور شاپنگ سینٹرز میں لوگوں کا آنا جانا، بازاروں میں چہل پہل گہما گہمی کا ہونا، انشاءاللہ یہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، برقرار رہے گی، اور اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت سنو فیسٹیولز کئی جگہوں پہ چل رہے ہیں۔ تمام ہمارے شمالی علاقہ جات جو ہے وہاں پہ الحمدللہ برف باری ہوئی ہے ریسنٹلی، پچھلے 2-3 دن میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں، ملکگڑھ ڈویژن میں برف باری کے دوران بہت سارے سیاح پورے ملک سے آئے ہیں، تمام الحمدللہ تحفظ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ خیبر پختونخوا کا نام مستقل طور پہ ایک ایسا نام رہے جہاں پہ امن ہے اور تحفظ ہے، اور جہاں کی پولیس ان کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے، اور ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس تاسو پولیس۔ بہت شکریہ۔ اچھا، جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں باری باری سب کو موقع ملے۔ فیضان، السلام علیکم سر۔ پشاور پولیس میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں اسٹریٹ کرائم کافی زیادہ ہے۔ پچھلے 1 ماہ کے دوران جو ہے وہ 7 صحافیوں کو لوٹا گیا ہے۔ اسی طرح خزانہ کی حدود میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والے سے موٹر سائیکل اسنیچنگ ہوئی ہے، اسے مارا بھی گیا ہے۔ تو پشاور اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دوسری جانب سر، جب ہم پہلے کرائم رپورٹنگ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، ہم جب ڈیٹا مانگتے تھے تو ہمیں کرائم کا ڈیٹا بڑا ایزلی مل جاتا تھا۔ اب پچھلے کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سال 2022 میں جو کرائم ہوا ہے اس کا ڈیٹا ملے، لیکن اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہے ذرا؟ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ یقیناً تمام لوگوں کے لیے ایک ایریا آف کنسرن ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ اسٹریٹ کرائم کی جو فگرز ہیں، ظاہر ہے 40-45 لاکھ کی مستقل آبادی کراچی کا، پشاور کا ہونا، اور 10-15 لاکھ لوگوں کا روزانہ آنا، روزگار کی تلاش میں واپس جانا،
اور ملا کے کوئی اگر 60 لاکھ کی آبادی ہوتی ہے تو وہاں ہم ٹوٹلی کرائم فری شاید نہ کر سکیں، کرائم کو ہم ریڈیوس ضرور کر سکتے ہیں۔ کرائم کو ریڈیوس کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں کچھ تو پولیس کی ویزیبلٹی، موبلٹی ہونی چاہیے، دوسرا پولیس کا فوری طور پہ رسپانس کرنا اور پہنچنا، جو ہمیں کالز آتی ہیں، ڈسٹریس کالز آتی ہیں، اس کے ذریعے ہمیں پہنچنا اور موقع پہ اور کوشش کرنا کہ جن لوگوں کی کوئی شکایت ہو، کسی کے ساتھ خدا نخواستہ راہزنی کی واردات ہوئی ہے، اس کا ازالہ کر دیں ہم۔ اور اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کو ریسپانس کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد مل سکے، اور جو کہ سیف سٹی کے حوالے سے آپ نے کئی دفعہ بات خود بھی کی ہے، سیف سٹی کے حوالے سے ہم بھی کر رہے ہیں کہ جب ملزمان واردات کرتے ہیں، چاہے موبائل چھیننے کا ہو، کسی سے پیسے چھیننے کا ہو، کوئی اور اسٹریٹ کرائم ہو، کس طرف سے آئے اور کس طرف کو چلے گئے اور موقع پہ کون تھے اور ان کی چہرے اور شکل کیسی تھی، اس کے لیے سیف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے 2013 سے لے کے تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں، چل رہا ہے۔ لیکن پشاور کے عوام کے لیے میں ضرور ایک اچھی خبر یہ دینا چاہوں گا کہ ہم اب اس کا فیز 1 انشاءاللہ اسی سال لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور فیز 1 جو ہے وہ ہمارے جو چیدہ علاقے ہیں اس کو ہم کور کریں گے، جس میں حیدرآباد بھی شامل ہے۔ سیف سٹی کے ذریعے ہم کرائم کو، اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ پشاور کی اگر اسٹریٹ کرائم کی فگرز دیکھیں تو شاید پشاور کے اپنے لوگوں کو جو ٹریڈیشنلی امن کے گہوارے میں رہتے رہے ہیں ان کو شاید ذرا الارمنگ لگے، لیکن اگر ہم نیشنل اسٹینڈرڈ سے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت الارمنگ ہے۔ اس کے لیے مزید بہتری کی گنجائش ہے، اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں۔ جہاں تک آپ کا سوال یہ کہ کرائم کی فگرز کا ملنا کچھ آپ کے دشواری کا باعث بن رہا ہے، ہم نے 27 دسمبر کو، آج سے مہینہ پہلے، پوری سال 2022 کی کرائم فگرز کے حوالے سے ایڈیشنل جو آپریشنز ہمارے تھے انہوں نے ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا، اور تمام میڈیا کے دوستوں کو رٹن ہم نے کرائم فگرز بھی دی تھی، 2022 کے پورے سال کی کرائم فگرز دی تھی، اور اگر کسی صاحب نے اس وقت موجود نہیں تھے اور ابھی بھی درکار ہے تو اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ آپ کو مزید بھی